شروع ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ سردیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں اور سردیوں میں لوگوں کو مختلف سکن کی پرابلم وہ ہو جاتی ہے اور وہ کافی حد تک برداشت کر چکے ہیں۔ مطلب کئیوں کو سکن ڈرائی ہونے کی وجہ سے سکن کھردری ہو جاتی ہے، یا آئلی ہونے کی وجہ سے ان کی سکن پہ الرجی ٹائپ یا اور بھی دانے وغیرہ کا مسئلہ بن جاتا ہے، یا مطلب ان کی سکن دانے دار ہے، یا مطلب ایکنی کی زیادہ پرابلم ہے، تو سردیوں میں عام لوگوں کو سکن کا مسئلہ بنتا ہے۔ سردیاں ان کے لیے ایک پریشانی کا مسئلہ بنتی ہیں، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے جیسا کہ چینل کا نام بھی ہے کہ میں ایک ہربلسٹ ہوں اور جڑی بوٹیوں کے ذریعے میں لوگوں کا علاج کرتا ہوں، لوگوں کو مطلب ادویات دیتا ہوں۔ تو آج بھی جو میں سکن پہ جو سکن کا علاج لے کر آیا ہوں، جو سکن کی ہر مسئلے سے نکلنے کے لیے جو ایک میں علاج لے کر آیا ہوں، وہ بھی تقریباً گھر کی چیز پہ ہے، کچن میں استعمال ہونے والی چیز پہ ہے، جو آلموسٹ 90% گھروں میں اویلیبل ہوتی ہے۔ جو 10% لوگ رہتے ہیں وہ بھی شاپ سے لے آتے ہیں، ہر دوسرے دن وہ لا کے بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور بڑے شوق سے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو آج بھی میں اس چیز پہ آپ لوگوں 4 بہترین حل جس سے آپ لوگ سردیوں میں اپنی سکن کو ریکور کر کے بھرپور زندگی گزار سکتے ہیں اور اپنی سکن کی کیئر کر سکتے ہیں۔ تو میں بات کر رہا ہوں چاول کی۔ چاول اللہ تعالیٰ کی ایک بہت نایاب نعمت ہے، جس کا جتنا زیادہ شکر کیا جائے اتنا ہی کم۔ ویسے تو کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے بے مقصد پیدا نہیں کی، لیکن چاول بھی ایک بہت ہی نعمت ہے ہمارے لیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ بہت سی ایسی چیزیں رکھی ہیں جو ہمارے جسم کو جو ہماری باڈی کے لیے بہت پرفیکٹ ہیں، جو چاہیے ہوتی ہیں، وہ سب کچھ چاولوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ چاول لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، بڑے لوگ شوق سے اس کے مختلف ڈشز بناتے ہیں، بریانی بناتے ہیں، چائنیز بناتے ہیں، پلاؤ بناتے ہیں، کچھ بوائل کر کے کھاتے ہیں، سویڈش بناتے ہیں، اور ان کی کھیر بھی بنا کے لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اور کھانے بھی چاہیے کیونکہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو ویسے بھی چاول ہمارے جسم کے اچھے ہوتے ہیں، ہمارے جسم کے لیے مفید ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ چاولوں کا آٹا بنا کر آٹے میں پیس کر اس کی روٹی پکا کر کھاتے ہیں۔ میں خود آٹے کی روٹی کھاتا ہوں کیونکہ مجھے بہت پسند ہے، اور ویسے بھی یہ کھانے بھی چاہیے۔ تو جیسا کہ بتا چکا ہوں یہ ہمارے جسم کے لیے مفید ہے۔ تو آج چاولوں کے آٹے پہ ہی ہم اپنی سکن کو ٹھیک کریں گے، ہم اپنی سکن کے لیے اس میں ایک بہترین علاج اس کا نکالیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ چاولوں کے آٹے کے لیے ہمیں کسی چکی پہ یا کہیں بھی جانا پڑے، یہ تھوڑی سی چاہیے ہوتا ہے، تو آپ لوگ اس کو گھر میں بھی کوٹ کر اس کو بنا سکتے ہیں۔ اس کو چاولوں کو ایک تھوڑا سا آٹا بنا سکتے ہیں یا پیس سکتے ہیں تاکہ جو سکن کی پرابلم سے دور رہا جا سکے۔ چاول میں اللہ تعالیٰ نے پروٹین، ہائیڈریٹ، وٹامن اے، وٹامن ڈی، کیلشیم اور بھی بہت سی جو ہمارے جسم کو چاہیے ہوتا ہے وہ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اور میں اور آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ تو کیسے چاولوں کے آٹے کو استعمال کرنا ہے تاکہ ہم لوگ مطلب سکن کی جو پریشانی ہے اس سے بچ سکیں اور اسے ہم لوگ کیسے جان چھڑوا سکیں۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ لکھ کر بتاتا ہوں، اور تاکہ آپ لوگ اچھے سے سمجھ آ جائے۔ نمبر 1، خشک جلد کے لیے چاول کے آٹے کے 2 چمچ لیں اور ایک انڈا کی زردی میں مکس کر کے جلد پہ لگائیں۔ پوری باڈی کے لیے مقدار بڑھا بھی سکتے ہیں، جلد کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ آپ لوگ ضرور اپلائی کریں، آپ لوگ جو ڈرائی سکن ہے، جو خشک جلد ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ نمبر 2 پہ ہے چکنی جلد یا آئلی سکن کے لیے جس پہ دانے نکلتے ہیں، تو ان کو کنٹرول یا ختم کرنے کے لیے آپ لوگ چاول کے آٹے کے 2 چمچ، ہلدی کا 1 چمچ اور لیموں کے رس کا 1 چمچ اچھی طرح مکس کر کے پیسٹ بنا کر چہرے پہ لگانے سے جلد پہ چکناہٹ ختم ہو جائے گی، جلد پہ جو آئلی سکن ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور آپ لوگوں کی جلد جو ہے وہ ایک نیچرلی لگے گی۔ آپ لوگ یہ کم از کم 5 دن کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ نمبر 3 پہ ہے
دانے یا ایکنی کو ختم کرنے یا کنٹرول کرنے کا یہ علاج ہے۔ اگر دانوں اور ایکنی سے پریشان ہیں تو 1 چمچ چاول کے آٹے، 2 چمچ لونگ کا پانی ایڈ کر لیں اور اچھی طرح مکس کر کے چہرے پہ لگائیں۔ جلد کا رنگ بھی صاف ہو جائے گا اور ایکنی بھی ختم ہو جائے گی اور کنٹرول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ بھی 5 دن آپ کر کے دیکھیے گا۔ نمبر 4 پہ ہے چاول کا فیس واش۔ پانی کا 1 کپ، سفید سرکہ 2 چمچ اور چاول کا آٹا 3 چمچ لیں۔ ان تینوں اجزاء کو اچھی طرح مکس کریں اور چہرے پہ لگائیں اور مساج کریں۔ چہرے کی رنگت صاف ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ بہت ہی سستا اور بہترین فیس واش ہے۔ یہ آپ لوگ کم از کم 1 ہفتہ کریں انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کی جو اسکن کی جو پرابلم ہے سردیوں میں وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ جو میں نے بتائی ہیں یہ 4 طریقے ہیں جو آپ لوگ استعمال کریں اور اپنی سردی کا جو اسکن کی پرابلم اس سے 2 4 نہ ہوں، اس سے آپ لوگ جان چھڑوائیں۔ باقی گرمیوں میں بھی اسکن کی پرابلم کا حل ہے۔ اسکن کی جن کو پریشانی بنتی ہے تو وہ جب گرمیاں سٹارٹ ہوں گی تب کی تب دیکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو زندگی دی تب بھی ایک گرمیوں میں اسکن کی پرابلم کا حل لے کر آؤں گا، وہ بھی چاولوں کے ساتھ۔ تو اب میں ہمیشہ کی طرح یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگ نماز پڑھا کریں، قرآن پاک تلاوت کیا کریں، پاکستان کی حفاظت کے لیے دعا کیا کریں اور دنیا کے ساتھ اپنی آخرت کو بھی بہتر بنائیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ کے حوالے۔